أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 281. اور اس دن سے بچو جس دن تمہیں واپس اللہ کے پاس لوٹایا جائے گا، اور پھر ہر شخص کی کمائی کا پورا پورا بدلہ اسے دیا جائے گا، اور ان پر ناانصافی اور ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 2 باتیں کہی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس دن سے ڈرو، اس دن سے بچنے کی کوشش کرو، اس دن کی فکر کرو جس دن تم جہاں سے آئے ہو، جس خدا کے پاس سے جس نے تمہیں بھیجا ہے اس دنیا میں، واپس اس کے سامنے تم کو کھڑا ہونا ہے، اور اس سے تم بھاگ نہیں سکتے ہو، کہیں بچ نہیں سکتے اس دن سے. اب دنیا میں ایسا ہوتا نا، ہم لوگ بچوں کو بولتے ہیں دیکھو تمہارا ٹیسٹ ہے، رزلٹ آئے گا، اس دن دیکھنا کہ ہمیں رسوائی نہ ہو یا تم فیل نہ ہو جانا، اس کا خیال رکھو. ابھی سے محنت کرو، ابھی سے تیاری کرو. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہمیں اپنے ماؤں اور باپوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس دن کی فکر کرو جس دن تم اللہ کے پاس واپس لائے جاؤ گے. پھر اس دن کیا ہوگا کہ انسان جو کچھ کما رہا ہے اس دنیا میں صبح سے شام تک، اس کا ایک فائدہ اور نقصان تو اسی دنیا میں ہو رہا ہے. فار ایگزامپل ہم نماز پڑھنے آئے تو ہمارا ایک فائدہ ہو گیا. کیا فائدہ ہوا؟ دنیاوی فائدہ یہ ہوا نماز پڑھنے کا کہ ہمیں 24 گھنٹے کا سب سے بہترین آکسیجن ہمیں لینے کو ملا اس ٹائم، فریش ایئر، اچھی ہوا. دوسرا، ہمارے برین کو، ہمارے فزیکل ہیلتھ کو جو ایکسرسائزز ملے اس کا فائدہ ہمیں ملا. اور تیسرا، دینی اعتبار سے جو ثواب ہم نے کمایا اس کی خوشی ہمیں نصیب ہو گئی، ہمیں مل گئی. تو ایک بدلہ تو امیڈیٹلی مل گیا دنیا میں، لیکن اس کا اصل بدلہ کہاں ملے گا؟ آخرت میں ملے گا. کہ جب اللہ تعالی ہم میں سے ہر شخص کی نماز کو کیلکولیٹ کرے گا کہ کس بندے کا ثواب کتنا ہوا، کتنا پرسنٹ فوکس کس کا تھا، اور اس نماز کا کتنا پرسنٹ اس کو ثواب، 100%، 50%، 10% یا 0%، وہ کنسنٹریشن اور اللہ تعالیٰ سے کنیکشن اور اس سے لگاؤ کی بنیاد پر طے ہوگا. دوسرا اصل بدلہ وہاں ملے گا. جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، سوئے رہ گئے، ان کو امیڈیٹلی نقصان ہوا کہ نہیں؟ ابھی نقصان کیا ہوا؟ وہ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان نے ان کے کان میں پیشاب کیا
یہ لٹرلی حدیث ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے۔ ان کے کان میں پیشاب کر کے ان کا دماغ خراب کیا، خبیث النفس، وہ جب اٹھیں گے تو ان کا موڈ خراب ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو دنیا بھر کے نقصانات ہیں لیٹ اٹھنے کے، وہ سب ہمیں معلوم ہے، لیکن اس کا اصل وبال کہاں ملے گا؟ یومن ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن جب اس کو اللہ کے سامنے کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تمہیں ہمت کیسے ہوئی کہ میرے آرڈر کو تم نے اگنور کیا، میری بات تم نے نہیں مانی، تو اس دن انسان کیا جواب دے گا اور کون اس کو بچانے کے لیے آئے گا؟ تو یہ اصل کمائی ہے، جو ہمارا عمل ہے یہ کمائی ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ثم توفیٰ کل نفس ما کسبت، ہر انسان کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ۔ اب نماز کا بدلہ مجھے دنیا کیا دے گی؟ کیا دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی۔ ہم اپنے بچوں کو پال رہے ہیں، پتہ نہیں بچے ہماری محنت کا بدلہ ہمیں دیں گے یا اس کے بدلے میں ہمیں ٹینشن، پین اور غم دیں گے، کوئی گارنٹی ہے اس کی؟ نہیں۔ لیکن اگر ہم اس نیت سے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ہم ان سے بدلہ نہیں چاہتے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی بدلہ قیامت کے دن ہمیں دے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پر ظلم اور زیادتی اور ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ آپ کا حق کسی اور پہ ہے، آپ کا حق کسی نے مار لیا، لے لیا، چاہے وہ بھائی بہن ہو یا دوست ہو یا کوئی فیملی کا آدمی ہو، چاہے باپ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس سے بھی لے کر کے آپ کو دلائے گا۔ اور اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے، کسی پر زیادتی کی، کسی پر ظلم اور اتیاچار کیا ہے، تو آپ بھی بچ نہیں سکتے، آپ سے لے کر کے اللہ تعالیٰ اس کو دلائے گا۔ تو اسی لیے ہمیں یاد دلایا جاتا ہے دن میں کتنے ٹائم مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، انصاف کے دن کا مالک ہے، جس دن کہتے ہیں نا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ تو اصل چالاک اور سمجھدار کون ہے؟ وہ ہے جو اس دن کی تیاری کرے اور اپنے دن بھر کی ایکٹیویٹیز میں دیکھے کہ آج پورے دن میں ہم نے اس دن کے لیے آج کا دن میرا نفع بخش اور بینیفیشیل رہا، یا آج کے دن نے میرے اس دن کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ انٹینشن سے اگر انسان زندگی گزار رہا ہے تو وہ کامیاب ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دن کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔